گڈ مارننگ، السلام علیکم ہسٹری اینکرس۔ آج میرا سفر یروشلم کی مشہور یہودیوں کی، اہل یہود کی متبرک جگہ، ہم جسے اردو میں دیوار کریا کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ویسٹرن یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے، اس جگہ کے بارے میں بہت ساری بھی، جس طرح میں نے آپ کو ڈوم آف دا راک والے ویلاگ میں بتایا تھا، بہت سی مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، جن کو دور کرنا میرے نزدیک میرا فرض ہے۔ اور میں اس وقت قدیم یروشلم کی گلیوں سے گزرتا ہوا دیوار کریا کی طرف جا رہا ہوں۔ جیسے میں دیوار کریا کے قریب پہنچوں گا، وہاں پہ بہت سخت سیکورٹی ہوتی ہے، کوئی وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی بھی مذہب کا انسان کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ صرف ایک ان کی شرط ہوتی ہے کہ آپ کا لباس مناسب ہو، یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نیکر وغیرہ میں نہیں جا سکتے، اور خواتین جو ہیں وہ اس طرح مختصر لباس میں نہیں جا سکتی، موڈیسٹی شرط ہے۔ تو میں وہاں قریب پہنچ کر دیوار کریا کے دوبارہ کیمرے کو آن کرتا ہوں۔ یہاں پر شدید سیکورٹی ہے۔ تو جناب، میں سیکورٹی سے گزرتا ہوا اس وقت ویسٹرن وال یا ویلنگ وال یا دیوار کریا کے احاطے میں موجود ہوں۔ آج کچھ اہل یہود کا موڈ اچھا تھا اور بڑے خوش اخلاقی سے بات کی انہوں نے، بلکہ ایک نے مجھ سے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو اس کے خوش اخلاقی میں اضافہ ہو گیا، اور اس نے مجھے میرا یہ جو سامان سیل فون وغیرہ وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد بہت پرزور شکریہ کہا۔ اور جیسے وہ، لیکن اب میں یہاں اس کے کمپاؤنڈ میں موجود ہوں اور آپ کو تبھی دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ویسٹرن وال یا جسے دیوار کریا بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ٹرپ شروع کروں، کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں، جس طرح میں نے ڈوم آف دا راک کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس جگہ کی اہل یہود میں 16ویں صدی تک کچھ بھی اہمیت نہیں تھی۔ اب اہل یہودیت جتنا پرانا مذہب ہے، 3,500 سال پرانا، اس حساب سے 16ویں یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے تک اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہل یہود اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ مجھے بہت زیادہ گھورا جا رہا ہے، انگریزی کا محاورہ ہے نا، فیل لائک فش آؤٹ آف دا واٹر۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس مچھلی کی طرح جسے پانی سے نکال دیا گیا ہے۔ شاید میں یہاں واحد مسلمان ہوں، بہرحال اگر نکال دیا تو نکال دیا۔ تو پہلے کہ یہ دیوار ہے کیا، اس کی کچھ اسٹرکچرل ڈیٹیلز، اس کی کچھ تاریخ۔ یہ دیوار جو آپ کے سامنے ہے، دیوار کریا یا ویسٹرن وال، یہ جب دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 70 اے ڈی کے اندر اس دوسرے ہیکل سلیمانی کو رومنس نے تباہ کر دیا تھا۔ تو وہ تمام جو ہیکل تھا وہ بالکل تاراج کر دیا گیا تھا۔ صرف اس جو ٹیمپل تھا اس کی ایک یہ دیوار بچی تھی۔ یہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً 488 میٹر ہے، 488 میٹرز، اور اس کی جو اونچائی ہے تقریباً 19 میٹر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اتنی غیر اہم تھی، یہ اس ہیکل سلیمانی کا حصہ نہیں تھی، یہ اس کی ایک صرف ویسٹرن سائڈ کے اوپر ایک ریٹیننگ وال تھی۔ تو رومنس نے اس کو غیر اہم سمجھ کر اس کو نہیں توڑا، اور اس کے بعد کی دیوار جو تھی وہ انسانی تاریخ سے، اہل یہود کے دماغ سے غائب ہو گئی۔ یہ جو سارا کمپاؤنڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بہت وسیع اور اس کمپاؤنڈ، یہ کمپاؤنڈ جو ہے، یہ اس میں جب یہ
جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ عرض جو ہے یہ مسلمانوں کے زیر تصرف رہی تقریباً 1000 سال تک. تو اس میں سلمان علی شان جو کہ یا جسے سلمان دا میگنیفیسنٹ کہتے ہیں، انہوں نے ان کے زمانے میں یہاں پر یہ تمام کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے گھر ہوتے تھے اور اسے مغربی کوارٹرز یا ویسٹرن کوارٹرز کہا جاتا تھا. یہ ایک گنجان آباد محلہ تھا جیسے باقی یروشلم کی گلیاں میں نے آپ کو دکھائیں. پھر یہ ہوا کہ 1547 میں 1547 میں یہاں پر ایک شدید زلزلہ آیا جس میں اس میں سے بہت سے گھر منہدم ہو گئے جو کہ اس کمپاؤنڈ میں تھے مغربی کوارٹر میں. جب وہ گھر منہدم ہوئے تو ان کچھ گھروں کے اندر سے یہ دیوار برآمد ہوئی. تو سلمان علی شان نے باقی بھی گھر منہدم کر کے ان کے جو رہنے والے تھے ان کو کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر کے اس نے یہ دیوار کی تشخیص کروائی کہ یہ وہی دیوار ہے جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کا حصہ تھی. اور جب اہل یہود نے اس کو مانا کہ جی یہ اسی دیوار کے باقیات ہیں تو اس نے پھر ایک حکم جاری کیا کہ یہ جگہ یہودیوں کی عبادت کے لیے مختص کی جائے. اس سے پہلے یہودی یہاں آتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دیوار ہے. تو کیا قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ آج 21ویں صدی میں جو یہودیت کی تشخص ہے یہ دیوار یعنی دیوار گریا یا ویسٹرن وال، اس کا اوریجن ایک مسلمان بادشاہ سے ہے. اور اس کے بعد یہودیوں کو اس نے اجازت دی، وہ یہاں آتے تھے. شروع میں یہودیوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہ اپنے کسی خاص موقع پر جیسے روش ہاشانہ، یوم کپور، پاس اوور، اس پر یہاں آتے تھے کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد پھر طویل عرصے تک یہ دیوار جو تھی اس کی زیادہ اہمیت یہودیت کے اندر نہ رہی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب اسرائیلی یا یہودی سارے یورپ سے یہاں کر بسنا شروع ہوئے تو اس دیوار کی اہمیت بڑھتی چلی گئی. 1948 میں جب اس سلطنت اسرائیل کا قیام ہوا تو اس وقت یہ دیوار جو تھی یہ اردن کے زیر انتظام تھی. لیکن کہا تک یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ معاہدے کے باوجود یہاں پر یہودیوں کو آنے نہیں دیا گیا. پھر 1967 کی وار میں یہاں پر یہودی پیراٹروپرز اترے، 5-6 دن کی جنگ، مشہور 6 days بیٹل، اور اس میں یہودیوں نے پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا. اور یہ بالکل اس کے پیچھے ٹیمپل ماؤنٹ ہے، حرم شریف ہے. تو پھر ایک جو معاہدہ ہوا مسلمان عالم مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں کہ یہ جو دیوار تھی یہ یہودیوں کو دے دی گئی. وہ حرم شریف کا جو کنٹرول تھا وہ اس وقت کو دے دیا گیا جو کہ جارڈن بیس تھا، جو بہت عرصے سے اس مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف دا راک کا انتظام سنبھالتا تھا. یہ ان کے حوالے کر دیا گیا. اور 1967 سے پھر اب تک یہ اس دیوار کی اہمیت بڑھتے بڑھتے یہ اب یہودیت کی ایک طرح سے پہچان بن گئی ہے. کہتے ہیں کہ 1967 کی جنگ کے بعد اس وقت کے اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر تھا موشے دیان، وہ پہلا یہودی تھا جو یہاں پر بہت عرصے بعد آیا. اس نے اس دیوار کو چوما اور اس نے پھر اس دیوار کی 1-2 اینٹوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی دعا ڈال دی. اور اس کے بعد سے یہ ایک روایت شروع ہوئی جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری میں بدل چکی ہے کہ تمام دنیا سے یہودی جو آ سکتے ہیں وہ خود آتے ہیں، اور جو نہیں آ سکتے وہ کسی طور سے کسی کے ذریعے یا ایون کوریئر کے ذریعے، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو سروس فراہم کرتی ہیں. اس جگہ میں قدامت پسندی آپ کو نظر آئے گی. یہ آپ کے سامنے مردوں کا علاقہ ہے، مردوں کا حصہ ہے، اور یہ آپ کے دائیں سائڈ کے اوپر خواتین کا حصہ ہے. یہاں پر عبادت اس دیوار پر علیحدہ کی جاتی ہے مرد و خواتین کی. کچھ عرصے پہلے کچھ لبرل یہودی حضرات نے 2016 یا غالباً 2017 میں یہاں پر مشترکہ عبادت کی کوشش کی تھی، لیکن قدامت پسند جو یہودی ہیں انہوں نے اس کا بہت برا مانا، بہت لڑائی جھگڑے ہوئے
اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے بنجمن نتنیاہو، انہوں نے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے اور اب صدیوں پرانے کی طرح یہاں پر مرد یہ آپ کے سامنے اور خواتین یہ الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت یہاں پر اندر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس دیوار کے قریب لے جاؤں۔ آج اہل یہود بہت اچھے موڈ میں ہیں، اللہ جانے، بہت آرام سے مجھے کہا یو آر ویلکم سر، تصویر نہ بنائیے، وہ یعنی کہ اس سیکیورٹی کی جہاں پر وہ لوگ کھڑے تھے، سر ڈھکنے کا کہا، پھر میرے ہیڈ پر نظر پڑی تو چپ ہو گیا۔ تو جناب میں اب دیوار کریا کے پاس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ پر یہ جو پارٹیشن لگی ہوئی ہے، اس کے اس طرف خواتین عبادت کر رہی ہیں اور اس طرف یہ مرد حضرات ہیں۔ یہ آپ دعائیں دیکھ رہے ہیں جو اس میں عرصی ہوئی ہیں، لاکھوں کے تعداد میں۔ یہ ایک صاحب تو رات پڑھتے ہوئے، اس کی حد دراز کے اندر آپ دیکھیں گے دعائیں بھری ہوئی ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا گھوریاں پڑنا، اس وقت مجھے سخت گھوریاں پڑ رہی ہیں، لیکن شاید حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی سیاح کو یہاں آنے سے نہ روکا جائے۔ بہت سارے پاکستانی، میرے خیال میں 4-5 کے تو میں نے ویلاگس دیکھے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، شاید کوئی یہاں بھی آیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن عموماً مجھے اوپر بھی انڈین پاکستانی کچھ ملے تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا آپ دیوار گریا پہ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ڈر لگتا ہے۔ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا تلخ تجربہ نہیں ہوا سوائے چند گھوریوں کے، کیونکہ میرے حال میں ان کو زبان سے زیادہ وہ ہے کہ کون سی زبان بول رہا ہے، انگریزی بول رہا ہوتا تو شاید ان کو اتنی تشویش نہ ہوتی۔ یہ جو اس کے اندر دعائیں آپ نے دیکھا تھا کہ اہل یہود ڈال رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک تو دلچسپ ہے۔ تو میں نے اب تک بتایا کہ یہ روایت 1900 نئی روایت ہے، 1967 میں موشے دیان نے پہلی دعا رکھی تھی، اور اس کے بعد سے ایک بہت بڑی روایت، یعنی کہ یہودیت کی ایک مین روایات میں سے بن گئی ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں، لوگ خود آتے ہیں، کسی کے ذریعے بھجواتے ہیں، کوریئر سے، فیکس سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ دعائیں آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیوار ایک انسان کا قد 6 فٹ تک جا سکتا ہے، تو وہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے، جیسے صاحب ہاتھ اونچا کر کے وہاں دعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارے جو اس کی بیچ میں کریوسز ہیں، دراڑیں ہیں دیوار کے درمیان میں، یہ بھر جاتی ہیں۔ تو سال میں 2 دفعہ پھر ایک محکمہ صفائی ہے، ان کے محکمہ اوقاف کا جو آتا ہے، اس میں سے ساری دعائیں نکالتا ہے اور اس کو بوریوں میں بھر کر جبل زیتون جو اس کے بالکل ساتھ ہے، ماؤنٹ اولیو، وہاں پر جا کر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دیوار نئی نویلی ہو جاتی ہے مزید دعائیں ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو سامنے جو حصہ نظر آ رہا ہے یروشلم کو، ایسے جوش کوارٹرز کہتے ہیں، شروع سے یہاں پر اہل یہودی رہتے آئے ہیں۔ یہ بالکل سامنے اوپر جو سفید گنبد سا آپ کو نظر آ رہا ہو شاید، یہ یہاں کے چیف ربائی کا گھر ہے، اور میری ان سے پچھلی دفعہ بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے انہیں اس دفعہ میسج کیا، تو بہت ہی جو یہاں کے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے وہ مفتی اعظم ہوں، لیکن وہ بہت ہی ہمبل انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں شام کی چائے میرے ساتھ پیو، لیکن ویڈیو نہیں، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے خواہش کی تھی کہ میں ایک ان کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کروں، اور جو زمین کی کچھ جو سیاسی مذہبی
اینگلز ہیں ان پر ایک علمی بحث، ایک تاریخی بحث تو نہیں، ایک ڈائلاگ. میرا تو نہ اتنا علم ہے نہ اتنا مطالعہ ہے کہ ان سے بحث کر سکوں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ. لیکن انہوں نے معذرت کی کہ میں ویڈیو نہیں کروا سکتا. اب ویسے تشریف لائے تو میں شام کو ان سے ملنے جا رہا ہوں. یہ جو آپ کو سامنے ایک لکڑی کا زینہ نظر آ رہا ہے، یہ واحد دروازہ ہے جہاں سے یہ اوپر جاتا ہوا اس سامنے دروازے پہ جا کے کھلتا ہے، اور یہ وہ واحد دروازہ ہے جہاں سے غیر مسلمان حرم شریف کے اندر داخل ہو سکتے ہیں مخصوص دنوں میں اور مخصوص اوقات میں. While at Western Wall, I met this very pleasant gentleman who happens to be my viewer. He watches my videos, and thank you so much. You're from Los Angeles? Yeah, from Los Angeles, California. Just walking at the Western Wall, and who do I meet? The history anchor. Yes. The two history anchors. I think you must have interest in history Yes. for you to watch those videos. Yes. I mean, those videos are not about food or anything. Those videos are for serious people. Yes. Yeah. And I see a perspective that I don't see elsewhere, and it's a different perspective that I'm used to, but I appreciate, the things that you show. Thank you so much. Nice meeting you. Pleasure to meet you. Thank you. Cheers. اب جناب یہودی خواتین کے سیکشن کے بالکل ساتھ کھڑا ہوں، اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے آپ اس کے مغربی سائڈ پہ جاتے ہیں دیوار کے، وہاں پر دیواروں میں جو گھسیڑی ہوئی دعائیں ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل یہود کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ اس دیوار کا جو مغربی حصہ ہے وہ پہلے ان کا جو بھی ہیکل سلمانی تھا اس کے قریب ہے، تو وہاں پر دعا کے قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں. اس لیے لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ دیوار کے مغربی حصے میں اپنے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو ڈالا جائے. ہر طرف اسرائیلی سولجرز، ہر طرف کیمرے، ہر طرف سرچ لائٹس، اور بہرحال جیسے میں نے کہا کوئی ہاسٹیلٹی نہیں ہے.
سوائے ایک دو لوگوں نے مجھے گور کے دیکھا، وہ میرے خیال میں زبان کی وجہ سے، کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عربی بھی نہیں ہے، عبرانی بھی نہیں ہے، نہ جانے کون سی زبان بول رہا ہے۔ لیکن بہت سے پولیس والے پھر رہے ہیں، سیکورٹی والے پھر رہے ہیں، کسی نے مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی۔ تو جناب امید ہے آپ کو یہ دیوار گریا یا ویسٹرن وال، ایک اور چیز ختم کرنے سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ اہل یہود اس کو دیوار گریا یا ویلنگ وال نہیں کہتے۔ اس جو نام کا اوریجن ہے ویلنگ وال کا، وہ تھوڑا سا، اور میرے خیال میں اہل یہود کی اس تاریخی تشریح سے ایگری کروں گا، تھوڑا سا تضحیک آمیز ہے۔ اہل یہود انگریزی میں سے ویسٹرن وال کہتے ہیں، چونکہ یہ ان کے جو مرکز، جو ان کا وہ تھا ہیکل تھا، اس کے مغربی دیوار ہے، اور ہیبرو میں سے کوٹل کہتے ہیں، KOTEL، جس کا مطلب دیوار ہوتا ہے۔ اور پہلے جب یہ علاقہ ان کے تصرف میں نہیں تھا، اور جب یہ خاص طور پر یہ بعد میں جب یہ انگریزوں کے زیر تصرف رہا، تو ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی آ سکتے تھے۔ تو جب یہ یہاں آتے تھے، کیونکہ ان کی اس وقت حیثیت جو تھی وہ بالکل غلاموں والی تھی، تو کھیتی باڑی کرتے تھے، دہقان تھے، انہیں چھوٹے چھوٹے جیروسلم کے پاس کے گاؤں سے بیل گاڑیوں میں، گھوڑا گاڑیوں میں بھر کر سال میں ایک دفعہ یہاں لایا جاتا تھا اس دیوار کی زیارت کے لیے۔ جب وہ اس دیوار کے سامنے پہنچتے تھے تو فرط جذبات سے اسے لپٹ کر رو پڑتے تھے، اور جو دیکھنے والے تھے وہ مذائقہ خیز انداز میں اسے کہتے تھے ویلنگ وال، یعنی کہ دیوار گریا، کہ یہاں کا لوگ رو پڑتے ہیں۔ تو وہ اس کو جیسے میں نے کہا ویسٹرن وال یا کوٹل کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے بھی دیکھا کہ میرا ہمیشہ سے سفر کے طویل تجربوں سے میں نے یہ سیکھا ہے، آپ کسی چیز کو مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کو ہر جگہ کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جاتے جاتے اس دیوار کے بارے میں، کہ مشہور جو انگریزی محاورہ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں walls have ears too، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس کا اوریجن اسی دیوار سے ہے۔ یہ کہتے ہیں اوریجنل اصل میں یہ عبرانی زبان کی کہاوت تھی، پھر جو بڑھتے بڑھتے یہ مختلف زبانوں میں رائج ہو گئی۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اسی دیوار کے بارے میں ہے۔ اور مشہور اسرائیلی گانا جو ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ کچھ دل پتھر کے ہوتے ہیں اور کچھ پتھروں کے دل ہوتے ہیں، وہ بھی اسی دیوار کے متعلق تھا۔ ان کا خیال یہ ہے یہ دیوار ان کی دعائیں سنتی ہے، ان سے شفقت کرتی ہے۔ تو بہرحال عقیدہ امید ہے آپ کو یہ دیوار گریا کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میرا سفر ابھی اس ارض مقدس میں جاری ہے، میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں۔ آپ کے فیڈ بیکس، آپ کے کومنٹس مجھے بہت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کیا جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جتنی میری ہمت استطاعت ہے اور جتنا وقت میرے پاس ہے، میں پوری کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا کہ وہ تمام جگہیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ تاریخ کے کسی موڑ پر پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔